ایسا نالائق نااہل وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا گیا. وہ تقریر کر رہا تھا یہاں پہ شہباز شریف کا ملازم رہا. بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایسا ایک وزیر اعظم مسلط کیا گیا جس نے خود یہ فیصلہ کیا، خود یہ فیصلہ کیا، اس عوام کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا. میں ان کو جواب دوں، اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے. ناجائز نالائق وزیر اعظم نے اپنے پاکستان کی معیشت کا گلا گھونٹا. خواجہ آصف کی آواز جو ہے ان سے دب نہیں سکتی. ہم نے یہ چیزیں بھولے کہ ایک دوسرے کے خلاف کتنے مقدمے، ایک دوسرے کو کس نے جیل بھیجا کس نے نہیں بھیجا، وہ ساری چیزیں پاکستان کی وجہ سے ہم نے بھولے. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، کچھ اس لیے کہ ایک ایسا نالائق نااہل وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی معیشت کا گلا گھونٹا، جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا گیا. مگر کچھ اس معاشی بحران کی وجوہات ایسی بھی ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مہنگائی کی صورت میں، اور ہم بھی اس معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں. ناجائز نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی معیشت کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا گیا، تو اسی نالائق ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردوں کے آگ میں لپیٹ دیا. بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایسا ایک وزیر اعظم مسلط کیا گیا جس نے خود یہ فیصلہ کیا، خود یہ فیصلہ کیا، اس عوام کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا، پاکستان کے عوام کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا کہ وہ معاف کریں گے ان دہشت گردوں کو جنہوں نے پاکستان کے ہر صوبوں کے عوام کے خون کے ساتھ 10 سال وہ ہولی کھیل رہے تھے. اس قسم کے دہشت گردوں کو اس نالائق وزیر اعظم نے معاف کیا. تو آج اگر پاکستان ایک معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے تو اس معاشی بحران کے پیچھے ایک وزیر اعظم ہے. جناب اسپیکر، ہم ایک جمہوری بحران کا بھی سامنا کر رہا ہے. ہم نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، پاکستان کے سیاسی کارکن نے آمریت کا مقابلہ کرتے کرتے ایک فیصلہ کر لیا جو سلیکٹڈ وزیر اعظم مکمکا کرواتا تھا. وہ جو فیصلہ، وہ جو ریکنسیلیشن جو ہم نے آپس میں کروایا تھا، ہم نے یہ چیزیں بھولے کہ ایک دوسرے کے خلاف کتنے مقدمے، ایک دوسرے کو کس نے جیل بھیجا کس نے نہیں بھیجا، وہ ساری چیزیں پاکستان کی وجہ سے ہم نے بھولے تھے. اور ایک ایسا کنسنسس لے کر آیا، ایک جمہوری کنسنسس لے کر آیا کہ پہلی بار پاکستان کی جمہوریت چل پڑا. پہلی بار اس ملک میں میری زندگی میں سیاسی سٹیبلٹی نظر آنا شروع ہو گیا. اور پہلی دفعہ اس سیاسی سٹیبلٹی کی وجہ سے، ہمارا جمہوریت بحال کروانے کی وجہ سے، اس ملک نے معاشی ترقی کرنا شروع کر دیا. سی پیک جیسے منصوبہ گوادر سے لے کے ہمارے پہاڑوں تک ایک ایسا ترقی کا، ایک ایسے معاشی ترقی کا دور شروع ہو گیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا. مگر جیسے ہی ہم نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، جمہوریت کو بحال کیا، اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 1973 بحال کیا 18ویں ترمیم کی صورت میں، اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے ہم نے NFC ایوارڈ دلوایا، صوبوں کو ان کو حق دلوایا، پختونخوا کو ان کو شناخت دلوایا، صوبوں کو ان کو اپنے وسائل کے مالک بنائے. مگر جیسے ہی ہم نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو اسی وقت جو غیر سیاسی بھی لیکن خاص طور پہ غیر جمہوری قوتیں ہیں، انہوں نے ایک ہائیبریڈ جنگ شروع کیا تھا. ایک ہائیبریڈ جنگ جمہوریت کے خلاف، اس سیاسی کنسنسس کے خلاف، چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف، یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف. اور یہ جو حملہ تھا یہ ہر طرف سے ہو رہا تھا، میڈیا کے تھرو بھی ہو رہا تھا، کردار کشی کروایا گیا. ایک ایک چن کے ہر سیاسی لیڈر جو اس ملک کا ہے، ایک ایک کا چناؤ کیا گیا، میڈیا کے تھرو ان کا کردار کشی کیا گیا. اگر کیسز بنا سکے تو کیسز بنوائیں گے، اگر کیسز نہ بھی بنا سکے تو میڈیا کے تھرو ایسا سیاسی کردار کشی کروایا گیا. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد نہ صرف ان سیاسی قیادت سے اٹھ جائے مگر الٹیمیٹلی اس عوام سے اٹھ جائے، اس جمہوریت سے اٹھ جائے. ساتھ ساتھ ہمیں سب یاد ہے اور ہمیں اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے. اب جو بحران ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے
وہ بھی اس جمہوری اتحاد کے خلاف، ایک سیاسی کنسنسس کے خلاف، اس 18ویں ترمیم کے خلاف، اس جمہوریت کے خلاف، ملک میں 18ویں ترمیم ہمارا فیڈریشن کے خلاف، ہمارے جمہوریت کے خلاف. یہ لوگ شامل تھے جناب اسپیکر. اور کون شامل تھے جناب اسپیکر؟ ہمارے کچھ اتحادی بھول جاتے ہیں مگر ایک اور چیف جسٹس بھی تھا، افتخار چودھری صاحب. اس نے تو اس روایت کی بنیاد ڈالا. اس نے جو چیف جسٹس کا آمریت ہے سپریم کورٹ میں قائم کیا تو افتخار چودھری نے قائم کیا. جو آج آنریبل ججز کہتے ہیں کہ دا مونوپلی آف دا چیف جسٹس، وہ تو مونوپلی قائم کیا تو چیف جسٹس افتخاری نے قائم کروایا، اور وہ بھی اسی ہائیبریڈ جنگ میں شامل تھا جو شروع تو پیپلز پارٹی سے ہوئے، مگر مقصد ہم نہیں تھے. مقصد وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ختم کرنے تھا، مقصد وہ 18ویں ترمیم کو ختم کروانے تھا، مقصد وہ جمہوریت کو بدنام کرنا تھا، اور یہ ہائیبریڈ جنگ میں ایک ہائیبریڈ نظام میں قائم ہونا تھا. ایک کانسٹنٹ ہے جناب اسپیکر، چیف جسٹسز تو تبدیل ہوتے رہے، پاشا آیا، ظہیر آیا، فیض آیا، چلا گیا، مگر ایک کانسٹنٹ ہے. وہ کانسٹنٹ کون ہے؟ یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اسپیکر. کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ایسیٹس بناتے ہیں، اور آخرکار وہ اسٹریٹجک ایسیٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. ہم تو جمہوریت کہتے رہے. ہم آئین کا بالادستی، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، ہم تو یہی باتیں کرتے رہے. لیکن ان کا جواب میں، ہمارا ہر جمہوری قدم کے جواب میں ایک غیر جمہوری، غیر آئینی، تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے. اگر تو قانون کروایا گیا تو کیس فائل کرو. ہم جو بھی یہ سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں، ہم بہت شریف ہو کے سیاست کرتے ہیں. وہ تقریر کر رہا تھا یہاں پہ، شہباز شریف کا ملازم رہا. شہباز شریف نے اس کو پنجاب بینک کا ڈائریکٹر بنایا. شہباز شریف نے اس کو ڈیفیڈ سے پاؤنڈ دلوائے. 95,000 پاؤنڈ اس نے ڈیفیڈ سے لیے، لاکھوں پاؤنڈ اس نے لیے شہباز شریف کی معرفت لیے، جو آج شہباز شریف کے خلاف گفتگو کر رہا تھا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. بلاول بھٹو زرداری آج برس پڑے، 18ویں ترمیم کا ذکر بار بار کرتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ایک اور ترمیم لانے کی کوشش کی اور چھپ کر لانے کی کوشش کی گئی رات کی تاریکی میں، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح اپنے سارے منصوبے سے پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دی اور سارا ملبہ حکومت پر ڈالا. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر کسی قسم کی ترمیم تو دور کی بات ہے، سادہ اکثریت بھی نہیں ہے حکومت کے پاس.